الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب الکفارات، کفارے سے متعلق احکام و مسائل۔ عنوان نمبر 1، باب یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التی کان یحلف بها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح قسم کھاتے تھے، یعنی اس عنوان کے اندر ہم یہ سنیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسم جب آپ نے کھانی ہوتی تو کس طرح کے الفاظ آپ علیہ السلام استعمال فرمایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 2090، رفاعہ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حلف قال، کہ جب نبی مکرم علیہ السلام قسم کھاتے تو یوں فرماتے، والذی نفس محمد بیدہ، والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے۔ یہاں پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قسم کھاتے تو کون سے الفاظ آپ علیہ السلام استعمال کرتے؟ وہ رفاعہ بن عرابہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے کہ والذی نفس محمد بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے۔ اب یہاں پر یعنی گویا کہ اللہ رب العالمین کی قسم کھاتے تھے، اور اللہ کے علاوہ آپ علیہ السلام کسی اور کی قسم نہیں کھاتے تھے، بلکہ آگے روایات آئیں گی اس کے اندر آپ وضاحت کے ساتھ سنیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے سے ہمیں سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اور اس روایت سے ایک اور مسئلہ ثابت ہوا، وہ کیا ہے؟ رب العالمین کا ہاتھ، اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، اور قرآن مجید نے اور احادیث مبارکہ نے اس کو ثابت کیا ہے۔ اور اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اور دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ دائیں ہاتھ ہیں۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ ہم اس کیفیت کے اندر نہیں جا سکتے، نہ ہم اس کو کسی کے ساتھ مشابہت دے سکتے ہیں، نہ مثال دے سکتے ہیں، نہ ہی ہم ان کا انکار کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، اس بات کو ہم نے ثابت کرنا ہے، مان لینا ہے، نہ تحریف کرنی ہے، نہ تعطیل کرنی ہے، نہ تشبیہ دینی ہے، نہ تمثیل دینی ہے، کچھ بھی نہیں۔ صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، کما یلیق بشأنہ، جس طرح اس رب العالمین کی شان کے لائق ہیں اس طرح رب العالمین کے ہاتھ ہیں۔ ہمیں اس کے کیفیت میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ کیا ہماری طرح 5 انگلیاں؟ جس طرح ہمارے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، رب العالمین کے بھی اسی طرح ہیں۔ اس کیفیات کے اندر نہیں جانا، اگر جو بندہ جاتا ہے وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ حدیث نمبر 2091، رفاعہ بن عرابہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں اللہ کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قسم کھاتے تھے وہ یوں ہوتی تھی، والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ پیچھے نفس محمد الفاظ تھے، اور یہاں پر کیا ہے؟ نفسی بیدہ، تو دونوں کا مفہوم یہی ہے۔ وہاں پر یعنی وضاحت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ضرورت کے وقت مخاطب کو اپنی بات پر یقین دلوانے کے لیے یا تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم کھانا جائز ہے، جیسے کہ رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور قسم کے لیے جس طرح اللہ رب العالمین کا نام لیا جاتا ہے، اسی طرح رب العالمین کی کسی بھی صفت کو ذکر کیا جا سکتا ہے، جیسے یہاں پر ید صفت اللہ رب العالمین کی بیان ہوئی۔ اور قسم کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کہ میں قسم کھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بات سچی ہے، اگر یہ بیان جھوٹ ہے تو پھر یاد رکھیں قسم کھانے والا اللہ رب العالمین کی کیا کرتا ہے؟ گستاخی کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو جھوٹ پر گواہ بناتا ہے، اور گویا کہ اللہ رب العالمین
کو جھوٹ پر گواہ بنا کر اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جھوٹ پر گواہ نہیں بن سکتے، تو اس لیے جھوٹی قسم کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2092، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان الفاظ کے ساتھ قسم کھاتے تھے، لا و مصرف القلوب، کہ دلوں کو پھیرنے والے کی قسم بات اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ روایت شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضعیف ہے، اور اس کے اندر امام زہری جو ہیں اس کا مدلس راوی ہیں اور ان کی تدلیس یہاں پر موجود ہے، لیکن صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا و مقلب القلوب کے الفاظ آپ علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس روایت کو صحیح اور حسن قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر 2093، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم ہوتی تھی لا واستغفر اللہ، کہ نہیں میں اللہ تعالیٰ سے اور بخشش کا طلبگار ہوں، طالب ہوں، تو یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، تو اس لیے ان الفاظوں کے ساتھ قسم نہیں کھانی چاہیے۔ ہاں اگر یہ الفاظوں کے لا واللہ استغفر اللہ پھر جائز ہو جائے گی، وگرنہ لا و استغفر اللہ یہ الفاظ کے ساتھ قسم کھانا درست نہیں ہے۔ عنوان نمبر 2، باب النہی ان یحلف بغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قسم کھانے کی ممانعت کا بیان، یعنی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، ممنوع ہے۔ حدیث نمبر 2094، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیں اپنے باپ کی قسم کھاتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ کی قسم کھاتے سنا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں باپوں کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر میں نے کبھی باپ دادا کی قسم نہیں کھائی، نہ اپنی طرف سے نہ کسی کی بات نقل کرتے ہوئے، یعنی میں نے کلی طور پر قسم کھانا باپ کی چھوڑ دی، یعنی اگر کسی کی بات بھی میں کرنا چاہتا تھا اور اس نے باپ کی قسم کھائی بھی ہوتی تھی تو میں اس کو بیان نہیں کرتا تھا، یہاں تک میں احتیاط کرتا تھا۔ اور یہاں سے آپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والے تھے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا تو اس کے بعد نہ نقل کرتے ہوئے بات انہوں نے قسم کھائی اس طرح کی، اور نہ ہی ویسے قسم کھائی۔ حدیث نمبر 2095، عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحلفوا بالطواغی ولا بآبائکم، کہ بتوں کی قسمیں نہ کھاؤ اور نہ اپنے باپ دادا کی قسمیں کھاؤ۔ طواغی اس کا جو واحد ہے وہ کیا ہے؟ طاغیہ، یعنی سرکش۔ تو بت کو طاغیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بندوں کے شرک اور سرکشی کا باعث بنتا ہے، اس وجہ سے اس کو طاغی کہا جاتا ہے، یعنی سرکشی کرنے والا۔ تو بت کی قسم کھانا اصل میں اس شخص کی اہمیت اور تعظیم کی وجہ سے ہے کہ جس کی صورت پہ وہ بت بنایا جاتا ہے، تو اس طرح آپ بزرگوں کی یا پیروں کی قسم کھائیں وہ بھی غیر اللہ ہی کی قسم کہلائے گی، اور یہ قسم کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو نہ ہی اپنے باپ دادا کی قسم کھانی ہے اور نہ ہی کسی اور کے اللہ کے سوا، چاہے وہ بت ہوں، وہ پیر ہوں، وہ بزرگ ہوں، وہ عظیم شخصیات ہوں، کوئی بھی ہو، ان کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ حدیث نمبر 2096، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص قسم کھاتے وقت یہ کہہ دے قسم ہے لات اور عزیٰ کی، اسے چاہیے کہ فوراً لا الہ الا اللہ کہے، یعنی کہ جو بندہ اسلام کی حالت میں وہ غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی تجدید کر لے، اپنے ایمان کی کیا کرے؟ تجدید کرے، کیونکہ اس کی زبان سے شرکیہ کلمات نکلے ہیں، اور یہ لا الہ الا اللہ جب جملہ کہے گا وہ شرکیہ کلمات کا کفارہ بن جائیں گے، اور اس طرح غلطی کرنے سے آدمی دین اسلام سے نہیں نکلتا، کیونکہ وہ جہالت کی بنیاد کے اوپر یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے لات اور عزیٰ کی قسم کھانا یا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔
حدیث نمبر 2097، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے لات و عزیٰ کی قسم کھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ بات یعنی جملہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، بائیں طرف 3 بار تھوک دو، یعنی اس طرح تھوک دو، اور شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو اور دوبارہ یہ غلطی نہ کرنا۔ یہاں سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ بندہ اگر غیر اللہ کی قسم کھا لیتا ہے تو اس سے وہ دین اسلام سے مرتد نہیں ہو جاتا، بلکہ وہ اگر یہ کلمات لا الہ الا اللہ کہہ دے یا پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کہہ دے تو انشاءاللہ یہ کلمات اس قسم کا کفارہ بن جائیں گے، اور آئندہ وہ احتیاط کرے، اللہ رب العالمین کی پناہ کے اندر آ جائے اور آئندہ اس طرح کے کلمات اپنی زبان سے ادا نہ کرے۔ عنوان نمبر 3، باب من حلف بملت غیر الاسلامی، کہ اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب میں چلے جانے کی قسم کھانا۔ پیچھے تھا تو غیر اللہ کی قسم کھانا، اب یہ کہ کوئی شخص وہ قسم کھا لیتا اور کہتا ہے کہ اگر میں اس بات میں سچا نہ ہوں، جھوٹا ہوں، تو میں فلاں مذہب میں چلا جاؤں، تو یہ قسم کھانا کیسا ہے؟ ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اسلام کے علاوہ دوسرے مذہب میں چلے جانے کی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی تو وہ ویسے ہی ہے جیسے اس نے کہا، یعنی جو قسم کھاتے وقت یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو میں یہودی ہو گیا، اگر میں نے جھوٹ کہا تو میں کافر ہو گیا، یا میں نے یہ کیا تو میں عیسائی بن گیا، تو اس طرح اگر اس نے قسم کھا لی ہے اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ عیسائی، وہ یہودی بن جاتا ہے۔ اب اس کو دوبارہ آنا ہے تو توبہ اور استغفار کرنی ہوگی اور تجدید ایمان کر کے دوبارہ کلمہ شہادت پڑھ کے وہ اسلام کے اندر داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 2099، یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، اس کے اندر راوی بقیہ بن ولید جو مدلس راوی ہے وہ ضعیف راوی ہے، اور اسی طرح ابن محرر راوی وہ متروک الحدیث ہے۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے سنا کہ ایک آدمی کہہ رہا تھا اگر یوں ہوا تو یقیناً میں اس وقت یہودی ہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودیت یا دوزخ واجب ہو گئی۔ حدیث نمبر 2100، بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کہے اگر فلاں بات یوں ہوئی تو میرا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بس اگر اس نے جھوٹ کہا تو وہ ویسے ہی ہو گیا جیسے اس نے کہا تھا، یعنی کافر ہو گیا، اور اگر سچا ہوا تو بھی اسے پورا اسلام نصیب نہیں ہوگا۔ یعنی اس طرح کی قسم کھانا کیا ہے، سخت ممنوع ہے، اور اس طرح کی قسم کھانے سے اسلام کی کیا ہوتی ہے، بے قدری ہوتی ہے۔ تو اس لیے اسلام کو مسلمان کو چاہیے کہ ایسی قسمیں نہ کھائے جس سے وہ دین اسلام سے نکل کر دوسرے مذہب میں جانے کے بارے میں قسم کھاتا ہے۔ تو امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسی قسم کا کفارہ نہیں ہے، اس کا عتاب کیا ہے، اس کا دین کے اوپر پڑتا ہے کہ دین اس کا وہ نقصان اٹھاتا ہے، یعنی وہ بندہ دین اسلام سے مرتد ہو جاتا ہے۔ اب اسلام میں آنے کے لیے اس کو استغفار کرنا پڑے گا اور دوبارہ کلمہ شہادت پڑھ کے تجدید ایمان کر کے دوبارہ ایمان کے اندر داخل ہونا ہے۔ عنوان نمبر 4، باب من حلف لہ باللہ فلیرضی، کہ جسے اللہ کی قسم کھا کر کچھ بتایا جائے تو اسے تسلیم کر لینا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کو اللہ کی قسم کھا کر کوئی بات بتاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی بات کو تسلیم کرے، مان لے، اس کے اوپر راضی ہو جائے، یہ نہ ہو کہ اس کے بعد بھی وہ شکوک و شبہات اپنے ذہنوں کے اندر رکھے، ان شکوک و شبہات کو اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 2101، یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن دیگر محققین نے اس روایت کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے، اور اس کی تائید صحیح بخاری وغیرہ کے اندر بھی موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو اپنے باپ کی قسم کھاتے سنا تو فرمایا اپنے باپوں کی قسم نہ کھایا کرو، اور جو شخص اللہ کی قسم کھائے اسے چاہیے کہ سچ بولے، اور جس کے لیے اس کے مطالبے پر یعنی اللہ کی قسم کھائی جائے اسے چاہیے کہ اس قسم پر راضی ہو جائے، اور جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ قسم لینے والے نے جس مقصد کے لیے اس سے کہا کہ قسم کھاؤ اور اس نے وہ کھا لی قسم، تو اب اس نے اس قسم کا اعتبار نہیں کیا، تو گویا کہ اس نے کس پر اعتبار نہیں کیا، اللہ رب العالمین پر۔ تو اس لیے ایسی قسم
جب کھلوائی جائے اور وہ بندہ قسم کھا لے، اور پھر اس بندے کو چاہیے کہ اس کی قسم کا اعتبار کرے۔ حدیث نمبر 2102، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا تو فرمایا کیا تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے چوری نہیں کی۔ اب دیکھیں یہاں پر اس نے قسم کھا کر اپنی بات بیان کی۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اپنی آنکھ کو جھوٹی کہتا ہوں، یعنی جو میری آنکھ نے دیکھا وہ جھوٹ ہے۔ تو یہ واضح مثال موجود ہے کہ مومن کی قسم پر اعتبار کرنا چاہیے، چاہے آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہو اس کو رد کر دینا چاہیے، کیونکہ جس وجہ سے وہ قسم کھا رہا ہے آپ نے اس کی قسم کے اوپر اپنی رضامندی کا اظہار کرنا ہے۔ وہ اس قسم کے اندر یقیناً سچا ہوگا، جبھی تو اس نے یہ قسم کھائی ہے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی قسم کا اعتبار کیا اور کہا کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور جو میری آنکھ نے دیکھا میں اس کو جھوٹا کہتا ہوں کہ تم نے غلط دیکھا ہے۔ عنوان نمبر 5، باب الیمین حنس او ندم، قسم یا تو گناہ ہے یا پھر ندامت، یعنی جب قسم بندہ کھاتا ہے یا تو اس قسم کھانے کی وجہ سے وہ بندہ گناہ گار ہوگا، یا پھر کیا ہوگا اس کے اوپر نادم اور پشیمان ہوگا، اس کو پتہ لگے گا کہ واقعی میں نے جو یہ قسم کھائی ہے وہ جھوٹی قسم ہے، مجھے یہ قسم نہیں کھانی چاہیے تھی۔ حدیث نمبر 2103، یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے اور اس کے اندر راوی ہیں بشار بن کدام، جو کہ راوی ضعیف راوی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم توڑنا پڑتی ہے یا اس پر شرمندہ ہونا پڑتا ہے، یعنی اگر بندہ غلط قسم کھاتا ہے تو پھر کیا ہے، اس کو توڑ کر کفارہ ادا کرنا چاہیے اور جو کام صحیح ہو وہ ادا کر لینا چاہیے۔ یہ اصرار نہیں کیا جائے کہ فلاں خیر کی نہ کرنے کی میں نے قسم کھائی تھی لہٰذا میں یہ خیر کا کام کروں گا ہی نہیں، اپنی قسم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حدیث نمبر عنوان نمبر 6، باب الاستثناء فی الیمین، قسم کے ساتھ انشاءاللہ کہنا، یعنی بندہ قسم کھاتا ہے اور انشاءاللہ کہتا ہے تو کیا ایسی قسم اس کے توڑنے پر یا اس کے پورے نہ ہونے پر کفارہ ہوگا یا نہیں ہوگا، ایسی قسم کے بارے میں کیا حکم ہے۔ حدیث نمبر 2104، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے قسم کھائی اور انشاءاللہ کہا تو اس کو اس شرط کا فائدہ ہوگا، یعنی انشاءاللہ کہنے کا اس کو فائدہ ہو جائے گا اور وہ بندہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اس معاملے کو اللہ رب العالمین کی مشیت کے اوپر کر دیا۔ حدیث نمبر 2105، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے قسم کھائی اور انشاءاللہ کہا تو چاہے وہ اپنے ارادے سے رجوع کر لے، چاہے وہ ارادے پر قائم رہنے دے اور وہ کام کر لے جس کی قسم کھائی ہے تو وہ قسم توڑنے والا شمار نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے انشاءاللہ کہا ہے۔ حدیث نمبر 2106، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے قسم کھائی اور انشاءاللہ کہا اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، یعنی وہ قسم انشاءاللہ کہنے کے بعد اگر کوئی عذر پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو سکا تو وہ بندہ کفارہ بھی نہیں دے گا۔ عنوان نمبر 7، باب من حلف علی یمین فرأى غیرها خیرا منها، کہ جس نے کوئی قسم کھائی پھر اسے دوسری صورت بہتر معلوم ہوگی اس سے، یعنی ایک معاملے پر اس نے قسم کھائی پھر اس سے بہتر چیز اس کو نظر آ گئی تو اب کیا کرے، اس چیز کو چھوڑ دے اور بہتر کام کی طرف وہ چلا جائے۔ حدیث نمبر 2107، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں قبیلہ بنو اشعر کے چند افراد کے ساتھ سواریاں طلب کرنے کے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں سواریاں مہیا نہیں کروں گا اور میرے پاس سواری کے جانور نہیں ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم لوگ جب تک اللہ نے چاہا مدینہ میں ٹھہرے، پھر آپ کے پاس کچھ اونٹ آ گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سفید کوہانوں والی موٹی تازی 3 اونٹنیاں دلوا دی۔ جب ہم روانہ ہوئے تو ہم نے ایک دوسرے سے کہا ہم لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سواریاں طلب کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے تو آپ نے قسم کھا لی تھی کہ ہمیں سواریاں مہیا نہیں کریں گے، پھر ہمیں سواریاں مہیا فرما دیں، چلو واپس چلیں اور دریافت کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بھول کر
سواریاں مہیا نہ فرما دی ہوں۔ چنانچہ ہم حاضر خدمت ہوئے اور کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم آپ کی خدمت میں سواریاں طلب کرنے آئے تھے تو آپ نے قسم کھائی تھی کہ آپ ہمیں سواریاں مہیا نہیں فرمائیں گے، پھر آپ نے ہمیں سواریاں مہیا فرما دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں سواریاں نہیں دی بلکہ اللہ نے تمہیں سواریاں دی ہیں، قسم اللہ کی میں تو انشاءاللہ جو بھی قسم کھاؤں گا پھر مجھے دوسری صورت قسم پورے کرنے سے بہتر معلوم ہوگی تو میں اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا اور بہتر کام کر لوں گا، یا یہ فرمایا کہ میں بہتر کام کر لوں گا اور اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ تو یہاں پر کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قسم کھائی تھی کہ میں سواری نہیں مہیا کروں گا، اور اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سواری کے جانور بھی نہیں تھے، پھر اللہ نے بھیجے تو اس لیے فرمایا کہ وہ سواری میں نے نہیں دی بلکہ اللہ نے دی ہے، اور اگر میں نے کوئی ایسی قسم کھائی ہوتی ہے تو اگر بہتر کام مجھے نظر آتا ہے تو میں پرانا کام چھوڑ دیتا ہوں اور اپنی قسم کا کفارہ دے دیتا ہوں اور بہتر کام میں کر لیتا ہوں۔ حدیث نمبر 2108، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص کوئی قسم کھائے پھر دوسری چیز اس سے بہتر معلوم ہوتے ہو اسے چاہیے کہ بہتر کام کر لے اور اپنی قسم کا کفارہ دے دے۔ تو قسم کا کفارہ کیا ہے، جو سورہ المائدہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا، یا تو ایک غلام آزاد کرنا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا پھر 3 روزے رکھنا، ان میں سے کوئی بھی کفارہ انسان ادا کر سکتا ہے جو اس کی طاقت کے اندر موجود ہے۔ اور قسم یاد رکھیں 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک قسم جو لغو ہوتی ہے یعنی جو بغیر ارادے کے عام طور پر انسان کی زبان سے جملے نکلتے ہیں، اس پر اللہ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے لیکن اجتناب کرنا چاہیے، اور دوسری جھوٹی قسم ہوتی ہے، اس قسم کے اوپر کفارہ تو نہیں ہے لیکن بندہ گناہ گار ہوتا ہے، اس کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اور تیسری قسم جو مضبوط ارادے کے ساتھ انسان قسم کھائے اگر اس کو وہ توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ اس شخص کو ادا کرنا پڑے گا۔ حدیث نمبر 2109، عوف بن مالک جشمی رحمہ اللہ نے اپنے والد مالک بن نضلہ جشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس میرا چچا زاد بھائی آتا ہے، کسی بات پر ناراض ہو کر میں قسم کھا لیتا ہوں کہ اسے کچھ نہیں دوں گا، نہ اس سے صلہ رحمی کروں گا، آپ نے فرمایا اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو، یعنی یہ قسم کھانا درست تمہاری نہیں ہے، لہٰذا اپنی قسم سے کا کفارہ ادا کرو اور نیکی کا کام کیا کرو۔ عنوان نمبر 8، باب من قال کفارتھا ترکھا، بری بات کا کفارہ یہ کہ انسان اس بات کو چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 2110، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی قسم کھائی یا کسی ناجائز کام کی قسم کھائی تو اسے اس قسم کو پورا کرنا یہی ہے کہ اسے انسان چھوڑ دیں۔ یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن مسئلہ یہی ہے جو پیچھے آپ سن کر آ چکے ہیں۔ حدیث نمبر 2111، عمر بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کوئی قسم کھائی پھر وہ دوسری بات اس سے بہتر معلوم ہوئی تو اسے قسم والے غلط کام کو چھوڑ دے اور اسے چھوڑنا ہی اس کا کفارہ ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کفارہ کیا ہے، وہ دوسرا کفارہ ہے جو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ باب کم یطعم فی کفارۃ الیمین، کہ قسم کے کفارے کے طور پر کتنا کھانا دیا جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفارے کے طور پر 1 سا خشک کھجوریں دیں اور لوگوں کو بھی یہی حکم دیا جس کے پاس کھجوریں نہ ہوں وہ نصف سا گندم دے دے، لیکن یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ اور اسی طرح اگلی جو روایت آ رہی ہے، اگلا عنوان، وہ بھی سند کے لحاظ سے حدیث ضعیف ہے۔ باب من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ مسکینوں کو اپنے معیار کے مطابق اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے، یعنی جتنا بندہ اپنی استطاعت کے مطابق گھر میں کھاتا ہے اسی طرح کا کھانا وہ ان کو کھلائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کوئی آدمی اپنے گھر والوں کو وسعت کے ساتھ کھانا دیتا تھا اور کوئی تنگی کے ساتھ دیتا تھا، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ اپنے گھر والوں کو جو تم کھانا کھلاتے ہو اوسط درجے کا وہ تم نے کفارہ دینا ہے۔ عنوان نمبر 11، باب النہی ان یستلج الرجل فی یمینہ ولا یکفر، کہ انسان اپنی قسم پر اصرار کرتے ہوئے کفارہ نہ دینا ممنوع ہے، یعنی اپنی قسم پر ہی ڈٹا رہے، وہ بندہ کفارہ نہ ادا کرے، یہ کام ممنوع ہے۔
حدیث نمبر 2114 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا سیدنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنی قسم پر اصرار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس کفارے سے زیادہ گناہ کا مرتکب ہے جس کا اسے حکم دیا گیا، یعنی جھوٹی قسم پر وہ غلط بات پر وہ ڈٹا رہے، یہ غلط بات ہے، اس کی جگہ پر اس غلط بات کو چھوڑ کر اس کو چاہیے کہ وہ کفارہ دے دے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اگر وہ اسی کام پر ڈٹا رہا تو یہ زیادہ گناہ گار ہوگا۔ امام بن ماجہ نے ایک اور سند سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ بالا روایت کے ہم معنی روایت بیان کی ہے۔ تو یعنی کہ قسم پر اصرار کرنا اچھی بات نہیں ہے، خصوصاً جو قسم گناہ کی اور مکروہ کام کی ہو اس کو توڑ دینا چاہیے اور پھر اس کا کفارہ ادا کرنا